بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے آگے پوچھا کہ اماں جان، باہر جب حضور مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ گھر میں حضور کیا کام کرتے ہیں؟ بی بی عائشہ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، گھر میں آتے ہیں، کبھی ہمیں کھانے پکانے میں بھی مدد دیتے ہیں، کبھی آگ جلانے میں بھی مدد دیتے ہیں، کبھی اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کی سلائی بھی خود کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو بھی آپ خود سلائی کر دیں۔ کیوں؟ انہ بشر من البشر، وہ ایک انسان ہی ہے نا، تو انسان کو جو ضروریات پیش آتی ہیں وہ حضور کو بھی پیش آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور بشر ہیں، لیکن انہ فمبلغ العلم انہ بشر لیس کالبشر، جیسے یاقوت حجر لیس کالحجری، یاقوت بھی پتھر ہے، لیکن ایک پتھر وہ ہے جو حمام میں لگا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو مسجد میں لگا ہے، محراب میں لگا ہے، مصلی میں لگا ہے۔ بشر تو دنیا میں ہیں، لیکن جو افضل البشر ہے، جو خیر البشر ہے، جو سید البشر ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ اچھا، اور بشر کی شان تو ایسی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو فرمایا کن ہو جا، پیدا ہو گئی، لیکن بشر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب روح پھونک لوں تو تم سب نوری اور ناری جو ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آدم کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور بشر کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں، جبریل بھی سجدہ کر رہا ہے، میکائیل بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان جو ہے صرف بشر کو عطا فرمائی ہے۔ ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، حکم دیا ہو گئے، شیطان جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، حکم دیا ہو گئے، لیکن ایک بشر ہے جس کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ بشر کی شان زیادہ ہے یا ان کے مقابلے پہ کسی اور مخلوق کی شان زیادہ ہو سکتی ہے۔